اچھا، کچھ اہم مدعوں پر بات چیت کرتے ہیں. جب یہ ڈبیٹ چل رہی تھی تو اس میں 2-3 ورڈ آپ کے بہت زیادہ اہم تھے، وہ اصطلاح بھی کر لیجئے ہے نا، گاڈ کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کنٹیجنسی آرگیومنٹس ہے اور کچھ اور ورڈس ہے. تو یہ کیا ہے، ذرا سے اس کو سمجھائیے، کنٹیجنسی آرگیومنٹ. چلیں، آپ نے تو دیوبند میں پڑھا ہے نا، جی. آپ سمجھ جائیں گے اور آسانی سے. دیکھیں، خدا کے سوا سارے وجود جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں، بالکل واجب الوجود نہیں ہے. نہیں ہے. ممکن الوجود یعنی کنٹینجنٹ ہونا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، مثلا یہ میرے سامنے ایک مائک ہے، جی. یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا اور نہیں بھی کر سکتا تھا. اس کے ایگزسٹ کرنے نہ کرنے سے یونیورس کی ایگزسٹنس میں کوئی فرق تو نہیں پڑا. بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں، یہ ایک اسپیسیفک شیپ میں، جی. اگر اسے ایگزسٹ کرنا ہی ہوتا تو کسی اور شیپ میں بھی تو ہو سکتا تھا. بالکل. لیکن اسی اسپیسیفک شیپ میں. جی. ایک تو ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے، اور جب ایگزسٹ کر بھی رہا ہے تو اسی اسپیسیفک شیپ میں کر رہا ہے. بالکل. یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اپنے ایگزسٹنس میں اور اپنے اس اسپیسیفک شیپ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. یعنی کسی نے اسے بنایا ہے، کسی نے یہی شیپ کو اختیار کیا ہے، ڈیپینڈڈ ہے. اسے کہتے ہیں کنٹینجنٹ. یہ چیز کنٹینجنٹ ہو گئی. تو ہر وہ چیز جو کنٹینجنٹ ہوتی ہے، جو ممکن الوجود ہوتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوتی ہے. اب اسی مائک کو ہم نے بال کی مثال دی تھی وہاں پہ، اس کو آپ بڑا کرتے چلے جائیں اور پوری یونیورس کے سائز میں لے آئیں. اب یہ جو پوری یونیورس ہے یہ ایگزسٹ کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور ایگزسٹ کر سکتا اگر کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز میں بھی کر سکتا تھا. یہ کیا ضروری تھا کہ ابھی جو لاز آف نیچر ہیں وہی رہیں؟ اب آپ گریوٹی کو دیکھیں، اب ہمارے پلانٹ کو دیکھیں کہ کہاں پہ جو اس کا ہیبیٹیبل زون ہے وہاں پر ہے، جتنی دوری ہے سن کی اور جتنی دوری مون کی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ پوری یونیورس کی فائن ٹیوننگ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز کے ساتھ جو ہے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ یونیورس چل رہا ہے. تو اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں تھا، کر بھی سکتا تھا، نہیں بھی کر سکتا تھا. اور کرنا ہی تھا تو دوسرے لاز کے ساتھ بھی اور دوسرے فارم میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اسپیسیفک فارم میں کر رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پورا یونیورس جو ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے. اب جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہوگا. بالکل. اب یونیورس کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، پھر وہ کس کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے؟ یہاں سے فلاسفرز کہتے ہیں نیسیسری بینگ کے اوپر. یعنی اب اس مائک کو، یہ مائک کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے، کسی انسان کے اوپر. بالکل. وہ انسان بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے چونکہ وہ خود کنٹینجنٹ ہے. وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب دو آپشن ہیں، یا تو کازز کو آپ کرتے چلے جائیں کہ بھئی یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، یہ اس کا کاز، اور اینڈلیسلی چلتے چلے جائیں. اسے کہتے ہیں انفینٹ ریگریس، جسے تسلسل کہا جاتا ہے. تسلسل یا لامتناہی. لامتناہی. تو تسلسل باطل ہے. جو انفینٹ ریگریس ہے وہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے پریکٹیکل ورلڈ میں، یعنی کنسیپچولی ممکن ہے. مثال کے طور پہ نیومیریکلز ہیں، نمبرز ہیں، 1 2 3 یہ انفینٹ ہوتے ہیں، آپ گنتے چلے جائیں، گنتیاں چلتی چلی جائیں گی. لیکن جو ریئل ایگزسٹنس ہے جن چیزوں کا، جو نیومیریکلز ہیں، وہ تو ہمارے ذہن کا آئیڈیا ہے نا، اس کا کوئی اپنا ایگزسٹنس الگ سے نہیں ہے. اس کا اپنا ایگزسٹنس ہے، یونیورس کا اپنا ایگزسٹنس ہے. تو جو کازز ہیں اس میں انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر انفینٹ ریگریس ہوگا نا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. میں اس کو آپ کو ایک مثال کے تحت سمجھاؤں کہ مان لے کئی سارے فوجی کھڑے ہیں ایک ساتھ، اور جو سب سے آگے فوجی ہے وہ کہہ رہا ہے میں اس وقت شوٹ کروں گا جب جو ہے میرے پیچھے جو فوجی ہے جب مجھ سے کہے گا. پیچھے والا کہے کہ میں اس وقت کروں گا جب مجھ سے پیچھے والا کہے گا. وہ کہے مجھ سے پیچھے والا جب تک نہیں کہے گا میں شوٹ نہیں کروں گا. یہ سلسلہ اینڈلیسلی چلتا رہے تو کبھی شوٹ ہو پائے گا؟ کبھی نہیں ہو پائے گا. تو ضروری ہے کہ اس چین میں، اس چین میں کوئی ایک ایسا فوجی ہو جو دوسرے پہ ڈیپینڈڈ نہ ہو بلکہ انڈیپینڈڈ ہو. بالکل. اور خود ڈیسیجن لے. جب وہ ڈیسیجن لے گا تو پھر سب کچھ کر پائیں گے اور ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی. اسی طریقے سے اگر یہ یونیورس کے کازز میں آپ انفینٹ ریگریس کو صحیح سمجھیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یونیورس کبھی وجود میں ہی نہیں آتا. کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر وہ کاز، وہ سبب ایسا ہے جو کہ انڈیپینڈڈ ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ نہیں ہے. اب وہ کاز کیا ہے؟ اسے ہی نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، جسے واجب الوجود کہتے ہیں. جی ہاں، واجب الوجود، یعنی جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. اگر وہ نہ ہوتا یا یہ کہ وہ ڈیپینڈڈ ہوتا تو پھر یا تو تسلسل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، اور اگر وہ ہے تو اس کا مطلب اس نے اپنے ول سے ساری چیزوں کو وجود میں لایا ہے. تو اس ذات کو نیسیسری بینگ کہتے ہیں. تو یہ در حقیقت آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ان کو یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے بالخصوص ایتھزم کے حوالے سے ان کو رچرڈ ڈاکنز ایوارڈ ملا ہوا ہے، اور ایتھزم میں ان کا ایک بڑا مقام سمجھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ انہیں تو دیسی رچرڈ ڈاکن کا مقام دیا ہے لوگوں نے، ملیدوں نے. تو اس لیول پہ آ کر اگر، اور آپ ایتھزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، جی مذہب کے خلاف بول رہے ہیں، ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہیں، اس لیول پہ آ کر اگر آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں جان رہے ہیں تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، چونکہ یہ بیسک کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جاوید اختر اردو ادب کے آدمی ہیں، شاعر ہیں، وہ فلسفہ کے آدمی نہیں ہیں، منطق انہوں نے نہیں پڑھی، اس لیے ان کو واجب الوجود سمجھنا، ممکن الوجود سمجھنا. تو پھر آپ کلیم نہ کریں نا کہ خدا نہیں ہے. میں نے ان کو یہی کہا وہاں پر اس دن ڈیبیٹ میں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ایک پوزیشن یہ ہے کہ نہیں ہے، ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہے نہیں ہے، دونوں کلیم ہیں اور دونوں نالج کو ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل، یعنی آپ کے پاس نالج ہے تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، یقین ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نہیں نے ہے. کہا برڈن آف پروف میرے اوپر نہیں ہے. ہاں، یہ در حقیقت جو ہے حربہ ہوتا ہے ایتھزم کا اپنے آپ سے، یعنی برڈن آف پروف. ایک اور پرابلم ہے نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے برڈن آف پروف نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، تو آپ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں میڈیا میں، اور تقریروں آپ میں، انٹرویو میں ریلیجن کو بولتے موک ہیں. کر رہے ہیں، ریلیجن کو موک کر رہے ہیں آپ. جی اس دن ڈیبیٹ میں جی فری ول کو لے کر کے بہت زیادہ بحث ہوئی. میں چاہوں گا کہ ذرا سا فری ول کو آپ سمجھائیے، ہے کیا اس کی لمٹ ہے؟ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں دو قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے. ایک وہ حالات جہاں پہ اسے کنٹرول نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ انسان کا رزق ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے، وہ چاہ کر نہ چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ابھی رات ہو رہی ہے، اب جتنا میرا من کرے کہ ابھی دن ہو جائے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ میرے کنٹرول کی چیز نہیں ہے. دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے چوائس سے چیزوں کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال. اکاؤنٹیبلٹی جو اللہ کے یہاں ہماری ہے وہ عقائد اور اعمال پر ہی ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا زلزلہ کیوں آیا تھا، بالکل، اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس وقت رات کیوں ہو گئی، چونکہ وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کی تدبیر کر رہا ہے. آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ایک مقصد کے تحت، اور یہ جو لائف ہے ہماری، یہ لائف در حقیقت آزمائش ہے، امتحان ہے، اور امتحان بغیر فری ول کے ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یہ اختیار ہی نہ دیا جائے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے ہیں تو امتحان کس چیز کا؟ یعنی اگر غلط چیز ہو ہی نہیں اس دنیا میں اور آپ صحیح چیز کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو، آپ کے پاس فری ول نہ ہو، آپ کے پاس اختیار نہ ہو، خود سے چوائس نہ ہو، اور آپ نیک کام کرنے پہ مجبور ہو، تو وہ تو آپ پھر فرشتے ہو گئے نا، اور فرشتوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا امتحان نہیں ہے. جنت جہنم ان کے لیے جن کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے لیے فری ول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہم روبوٹ بن جاتے. نماز اپنے آپ پڑھ لیں چونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں. ہم نے راستہ بتا دیا، نماز پڑھنا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اعمال ہونے چاہیے. اب آپ کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح راستہ اختیار کر رہے ہیں یا اپنے چوائس سے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. غلط راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا، صحیح راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا. تو بنیادی طور پہ انسان کو جو فری ول حاصل ہے وہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر حاصل ہے، اور انہی چیزوں کے متعلق اللہ کے یہاں وہ شخص اکاؤنٹیبل ہوتا ہے.